آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائشیں آتی ہیں تو یقین رکھیں کہ جتنی تکلیف آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو۔ یقین ہے نا اللہ پر، اس کو اپنی رضا پر راضی کر لو، دعائیں کرو۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی گئی ہے، کامیابی دینے والی تو بس اللہ کی ذات ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ پھر بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ یقین کرو جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ جب دل کو رب سے جوڑ لیتے ہیں نا تو دنیا والوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا وہی لوگوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو، جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لڑک جاتی ہے اور وہ سیدھے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے نہیں سنا، وہ ذو جلال بھی ہے۔ جب تم یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دیتے ہو نا تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے ہے، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، صبر کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے آپ کے لیے اس ہی میں خیر ہے۔ اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ اللہ تو تمہارے یقین کی یہ انتہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنی مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والے ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں،
اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آسانیاں وجود میں تب آتی ہیں جب تم رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے نا، تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ جب کبھی کبھی تمہارا دل یوں ہی بے چین رہنے لگے، روح پریشان ہو جائے، سمجھ نہیں آئے کیا ہو رہا ہے، کیوں دل اتنا بے چین ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ پھر اس نیکی کو تم کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ سمجھو، احساس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ لیکن یہاں تک تم اگر کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو تو صرف اس کے لیے دعا کر دیں، تو وہ دعا اس انسان سے پہلے تمہارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے صرف الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں، بس چند میٹھے بول، اور وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ تو سوچو ذرا، کوئی تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے، جینا سیکھ جائے، اپنی دعاؤں میں یقین رکھنے لگے، اپنی نمازوں میں یقین رکھنے لگے، تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں، سرد راتوں میں۔ یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے۔ پھر سوچو اس ادھوری دعا سے تمہاری کتنی دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر کیوں کچھ چند لوگوں کی وجہ سے اپنے اندر کی اچائی کیوں ختم کر دیتے ہو، کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیونکہ دل سے تو بھول جاتا ہے جس نے زخم دیا ہوتا ہے، اور اس زخم کو کبھی نہیں بھول پاتا جو اس دل میں ہوتا ہے۔ جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ہماری ہی مرضی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ بھول جاؤ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، تم بس یہ سوچو تمہارے رب سے کیا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی اپنی طاقت کو دیکھ کر مت مانگو، ہمیشہ اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ کی معجزے دیکھو۔ تم بس یہ سوچ کر مانگو کہ اللہ کا ایک کون کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی دل یوں ہی بے چین ہونے لگتا ہے، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ ہاں، ایک خاص وقت تک آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ جسم کانپنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے، اور آپ کو بتانے لگتا ہے یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے۔ اسی طرح روح بھی اللہ سے کافی ٹائم تک دور نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے، اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر، اداس ہو کر۔ یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ضرورت ہے، اب اللہ کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور جب ایسا ہو تو جب فوراً اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ جیسے جب آپ اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو بھوک مر جاتی ہے،
ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ وہ دل بھی کیا بھلا ایسا دل ہے جس میں اللہ نہ بستا ہو؟ وہ بھی کیا زندگی ہے جو اللہ سے بچھڑ کر بتائی ہو؟ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جن کو ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا۔ وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے درد کے کس مقام پر پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی اسے مانگنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اور اللہ کو تب اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے یہ کہتا ہے، اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے، لو جان لیا میں نے، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ میرے کن کے لیے، میرے معجزے کے لیے اپنی زندگی میں۔ میرے پیارے بندے، اب میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اب سننے والا ہوں، انہیں قبول کرنے والا ہوں، تمہارے تہجد کے سجدوں کو اب قبول کرنے والا ہوں۔ ہاں بس اب تمہارا صبر ختم ہوتا ہے، انتظار ختم ہوتا ہے، میں کن فرما دیتا ہوں، میں کن فرما دیتا ہوں۔